دروس رمضان باب 26 بیمار اور مسافر کے لیے سہولت۔ اسلام ایک عالمی دین ہے جس میں ہر انسان کی استعداد اور اس کے حالات کی رعایت موجود ہے۔ اسلام کا پیغام کسی خاص قوم، کسی مخصوص علاقے یا کسی محدود زمانے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اس اللہ کا عطا کیا ہوا دین ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اسلام کے احکام عالمی ہیں اور ابدی بھی۔ یہ دین قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جس میں مرد و عورت، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، صحت مند اور بیمار سبھی کی رعایت موجود ہے۔ اختلاف احوال کے اعتبار سے ہر انسان کے لیے ایک متعین حکم موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسی شریعت دی جس میں ان کی کمزوریوں اور مجبوریوں کا کمال درجے میں لحاظ کیا گیا ہے۔ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے۔ روزہ اگرچہ ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن مختلف مجبوریوں کے تحت روزے داروں کے لیے روزہ مؤخر کرنے یا اس کے بدلے فدیہ دینے کی رخصت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لہذا تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، لیکن جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو اور مہینے کے ختم پر اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ بیماری اور سفر میں روزہ رکھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ سفر کی مشقت روزے دار کے لیے بھوک پیاس کی تکلیف کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک بیمار کے لیے دوائی اور مناسب غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کے لیے حرج پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی طرف سے بیمار اور مسافر کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں، مریض شفا پانے کے بعد اور مسافر سفر سے لوٹ کر۔ پھر اگر یہ مرض ایسا ہو کہ طبی اعتبار سے اس کے لیے بظاہر شفا کی امید باقی نہ رہی ہو، تو ایسے مریض کے لیے مزید آسانی یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے فدیہ دے کر اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض عمر دراز حضرات جو بڑھاپے اور کمزوری کے آخری حد کو پہنچ چکے ہوں اور روزہ رکھنے میں بہت مشقت محسوس کرتے ہوں، ان کے لیے بھی یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کر دیں۔ ان پر روزوں کی قضا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ سفر کے روزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کی جائے، لیکن اس حکم کا یہ مطلب نہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا منع ہو، بلکہ اگر کسی کو سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو تو وہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے اندر حالت سفر میں بھی روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، تو اگر میں سفر میں روزہ رکھ لوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رخصت یعنی آسانی ہے۔ جو اسے قبول کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو روزہ رکھنا ہی چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میں سے تمہارے لیے جو بھی آسان ہو کرو۔ اس روایت کو امام تمام نے اپنی کتاب الفوائد میں روایت کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اعتبار تیسیر یعنی آسانی کا ہے۔ آدمی کے لیے افضل وہی ہے جو اس کے لیے آسان ہو۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں، خصوصاً جب کہ رمضان کے بعد قضا کرنا مشکل ہو، تو افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور اگر سفر میں روزہ رکھنے میں پریشانی زیادہ ہو تو افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی کو قبول کر لے اور روزہ ترک کر دے۔
اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے شرعی احکام میں آسانی اور سہولت اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ رخصت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شرعی احکام میں بندوں کے لیے تنگی کی بجائے آسانی کا پہلو غالب ہے۔ پھر بندوں کی استطاعت بھی چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ان احکام کے معاملے میں ہر بندہ اپنی استعداد ہی کے مطابق مکلف ہے۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں، کسی سے اس کی استعداد سے زیادہ مطالبہ نہیں۔ جو چیز بندے کے بس میں نہیں تھی، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے مواخذہ بھی نہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور عقل اور عدل کا تقاضا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتا جو اس کی استطاعت میں نہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ پس ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سہولت اور آسانیوں پر اس کا شکر ادا کرے اور جو کچھ اس کے لیے ممکن ہو اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اسی میں اس کی نجات ہے اور اسی میں اس کی کامیابی۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔